ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں، ان سب کی قبولیت کے لیے بھی صلوات پڑھ دیجیے۔ میرے جو ماں باپ نے یہ فرش عزا مل کے بچھایا ہے، ان کے خاندان کے جتنے بھی مرحومین ہیں، آپ کے اپنے خاندان کے جتنے بھی مرحومین ہیں، خاص طور پر جس قبرستان میں بیٹھے ہیں، یہاں پہ جتنے بھی عزادار دفن ہیں، ملت جعفریہ کے تمام شہداء، ملک بھر کے تمام عزادار، فقیر فقراء، اولیاء، علماء، ان سب کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے بھی صلوات پڑھ دیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الواحد الاحد وفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، الصلاة والسلام على اول العدد ورسوله المسدد المصطفى الامجد ومحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومصابیح الہدایہ وسفینۃ النجات، اما بعد، قال الرحمن فی القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وقال اللہ فی مقام الآخر، کل نفس ذائقۃ الموت۔ صلوات پڑھیے گا مل کے۔ ارباب دانش و صاحبان علم حضرات، کائنات انسانیت میں جتنے بھی انسان آئے ہیں، اللہ نے ہر انسان کے دوسرے انسان پر کچھ حق رکھے۔ صرف ماں باپ کا حق اولاد پر نہیں ہے، اولاد کے حق بھی ماں باپ پر ہیں، بہن بھائیوں کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے، پھر سب سے بڑا ایک رشتہ ہے ایمان کا رشتہ۔ اس رشتے کے تحت بھی ہر بندے کا ایک دوسرے پر کچھ حق ہے۔ ان حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ زندہ رہے تو عزت کرو، مر جائے تو یاد کرو۔ ہمارے ہاں یہ دونوں حق پورے نہیں کیے جاتے، زندہ رہے تو عزت نہیں کرتے، مر جائے تو یاد نہیں کرتے۔ اب جہاں جتنے ضعیف العمر بیٹھے ہوئے ہو، جوانوں کو تو شاید پتہ نہیں ہوگا، جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہو ضعیف العمر، آپ نے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے کتنی مجلسیں کروائی ہیں؟ یاد ہے آپ کو؟ کرائی نہیں، یاد کیسے ہوگی؟ کرائی ہی نہیں۔ کیوں نہیں کرائی؟ حیثیت نہیں ہے،
یقیناً حیثیت ہے، بیٹوں کی شادیاں کرائی ہیں، حیثیت تھی تو کرا لی یا نہیں تھی حیثیت؟ وہاں تو اگر منع کیا جائے کہ 2 دیگ سے زیادہ چاول نہ پکا تو بندہ کہتا ہے میری ناک کٹتی ہے، لیکن مجلس کرانے کے لیے نہ ناک کٹتی ہے نہ شرم آتی ہے۔ ناراض ہو رہے ہیں؟ ایک صلوات پڑھیے گا مل کے بابا محمد۔ یہ دونوں گاؤں آپس میں ملائے جائیں، مجھے تقریباً یہاں کے ہر بندے کا نام بھی یاد ہے، میں بچوں کو بھی جانتا ہوں۔ میرے خیال میں اگر دونوں گاؤں ملائے جائیں تو 300 مومن ہوں گے یا نہیں، یا زیادہ ہو جائیں گے؟ ہر مومن اگر ایک مجلس کرائے تو سال میں کوئی تاریخ خالی بچتی ہے یہ بچ جاتی ہے؟ نہیں بچتی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ سارا سال عزاداری ہو۔ کلو یوم عاشورا و کلو ارض کرب و بلا، ہم کہتے ضرور ہیں پر اس پر عمل نہیں کرتے، ایسا ہے یہ؟ پھر تھوڑا آگے بڑھیے گا، کیونکہ آپ قبرستان میں بیٹھے ہیں تو 4 باتیں سچی مجھ سے بھی آپ بھی سن نہیں لیں جو آ گئے ہو، باقی تو کئی ایسے ہوں گے جو قبرستان کا نام سن کے ڈر سے نہیں آئے ہوں گے۔ چلیں آج نہیں آئے اپنی 2 ٹانگوں پہ چل کے، کل 4 کندھوں پہ تو آئیں گے، جائیں گے کہاں؟ آنا تو قبرستان ہی ہے، اور پھر ڈر اس سے رہے ہیں کہ جس سے بھاگا نہیں جا سکتا ہے۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ اس سے بھاگا نہیں جا سکتا ہے، اس نے آنا ہی آنا ہے، کیونکہ وہ اللہ فرما رہے الذی خلق الموت والحیات، میں نے موت بھی خلق کی ہے زندگی بھی خلق کی ہے، تم ان دونوں سے بھاگ نہیں سکتے۔ پھر میں نے دوسری آیت پڑھی ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت چکھنی ہے۔ اچھا ہمارے یہاں ایک عموماً محاورہ ہے کہ فلاں بندے کو موت لے گئی ہے، موت، یہ محاورہ آپ نے سنا ہو، فلاں بندے کو موت لے گئی ہے۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ہر نفس نے، ہر سانس والے نے موت چکھنی ہے۔ آیت یہ نہیں کہہ رہی کہ موت نے آپ کو چکھنا ہے، غور کریں ذرا آیت پہ۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ موت نے ہمیں چکھنا ہے، اللہ کہہ رہا ہے آپ نے موت کو چکھنا ہے۔ اب چاہے آپ کی مرضی ہے کہ اپنی مرضی سے چکھو یا زبردستی چکھو۔ مثال دیتا ہوں تھوڑا سا، اس کی شارپنس بند کر دو یا نوشاد، اس کی شارپنس بند کر دو۔ ایک سلوات پڑھیے گا مل کے باواز بولا، کیونکہ شارپ کا بٹن ہوگا وہ بالکل بند کرتا۔ تو موت ہم نے چکھنی ہے، چاہے اپنی مرضی سے چکھو چاہے نہ چکھو۔ مثال دیتا ہوں، بندہ سمجھدار ہو جاتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ دوائی مجھے فائدہ دے گی تو وہ دوائی کھا لیتا ہے۔ بچہ سمجھدار نہیں ہوتا، اسے دوائی کڑوی بھی لگتی ہے، پھر اسے زبردستی دی جاتی ہے۔ اللہ کہہ رہے تم نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، چاہے اپنی مرضی سے چکھو نہیں تو زبردستی چکھاؤں گا۔ چکھنی تم نے ہے، چاہے تو اپنی مرضی سے چکھ لو، نہیں تو زبردستی چکھاؤں گا۔ کہاں جاؤ گے بھاگ کے؟ علی جیسا امام ایک دعا میں ارشاد فرماتا ہے لا یمکن الفرار من حکومتک
میرے اللہ میں تیری حکومت سے بھاگ نہیں سکتا ہوں، میں تیری حکومت سے باہر نکل نہیں سکتا۔ چکھنی ہے۔ اب پھر سنیے، جب آپ نے اور میں نے ہم سب نے موت چکھنی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کا ذائقہ بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، چاہے تو اپنی موت میٹھی بنا لے، چاہے تو اپنی موت کڑوی بنا لے۔ میری موت آپ نہیں بنائیں گے، آپ کی موت والی ہانڈی میں نہیں بنا۔ موت چکھنی ہے، اسی لیے موت کے ذائقے بیان ہوئے ہیں۔ اب آپ کہیں گے ذائقے کیسے بیان ہوئے؟ سب سے پہلے شہزادہ قاسم کی مثال دوں آپ کو۔ امام حسین نے اس سے پوچھا تھا کہ تجھے موت کیسی لگتی ہے، تو شہزادہ مثال دے دیتا ماں جیسی لگتی ہے، شہزادہ کہہ دیتا جنت کی حور لگتی ہے، شہزادہ کہہ دیتا پری لگتی ہے، لیکن نہیں، شہزادے نے کیا بتایا؟ ذائقہ بتایا کہ چچا جان موت مجھے شہد سے بھی زیادہ میٹھی لگتی ہے۔ ذائقہ بیان کیا۔ اچھا، شہزادے علی اکبر سے پوچھا گیا بیٹا موت کیسی لگتی ہے، انہوں نے بھی ذائقہ بیان کیا۔ انہوں نے بابا سے پوچھا بابا میں موت کے بارے میں بعد میں بتاتا ہوں، پہلے مجھے یہ بتائے کہ ہم حق پر ہیں۔ انہوں نے کہا ہم حق پر ہیں۔ کہ بابا پھر کوئی پرواہ نہیں، موت ہم پر آئے یا ہم موت پر جائیں۔ یہ ذائقہ بیان ہو رہا ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ ذائقہ کیسے بیان ہو رہا ہے؟ ادھر کوئی اچھا ہوٹل ہے جہاں پہ آپ کبھی کبھی کھانا کھانے جاتے ہیں؟ ہاں ہے نا اچھے ہوٹل۔ اب بندے کو کسی ہوٹل کی کڑھائی پسند آ جائے اور جیب میں پیسہ بھی ہو، پھر وہاں جا کے کھائے یا گھر منگوا کے کھائے، بات ایک ہی ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ وہاں جا کے کھائے تب بھی، گھر منگوا کے کھائے تب بھی۔ اب یہی بات شہزادے علی اکبر کہہ رہے ہیں بابا مجھے موت کا ذائقہ پسند ہے، چاہے موت میرے گھر آئے یا میں موت کے گھر جاؤں۔ دو ذائقے سمجھ میں آ گئے۔ ایک شہزادے کا ذائقہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ دوسرا اس کا ذائقہ ایسا بیان کر رہا ہے کہ مجھے اتنا پسند ہے کہ وہ چاہے میرے گھر آئے یا میں اس کے گھر جاؤں۔ موت کا جو ذائقہ علی مولا نے بتایا ہے وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے، کیونکہ وہ ان دونوں کا دادا ہے۔ جب دادا ہے تو امام فصاحت و بلاغت ہے۔ اس نے جو موت کا ذائقہ بتایا ہے، کائنات میں ایسا ذائقہ کسی نے موت کا بتایا ہی نہیں۔ مولا سے پوچھا گیا مولا تجھے موت سے ڈر نہیں لگتا؟ مولا نے کہا نہیں لگتا۔ مولا پھر کہا مجھے موت سے پیار ہے۔ آپ تک آپ یہی پیار کے جملے سنتے رہے ہیں نا، میں آپ کو موت کا ذائقہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ قدرت نے قرآن میں کیا کہا ہے کہ تم نے موت کا ذائقہ لینا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، تم نے موت کا کیا لینا ہے؟ ذائقہ۔ پیار نہیں کرنا موت سے، ذائقہ لینا ہے۔ وہ ذائقہ بیان کر رہے ہیں علی مولا کہ مجھے موت سے اتنا پیار ہے۔ اب آپ کہیں گے اس میں ذائقہ کہاں پہ ہے؟ میں ذائقہ بیان کروں گا۔ علی فرماتے ہیں مجھے موت سے اتنا پیار ہے جتنا دودھ پینے والے بچے کو ماں کے دودھ سے ہوتا ہے۔ کس سے ہوتا ہے؟ ماں کے دودھ سے۔ دنیا میں سب سے نایاب ذائقہ ماں کے دودھ کا ہے۔ دنیا میں سب سے نایاب ذائقہ ماں کے دودھ کا ہے۔ آپ بچے کے منہ میں کبھی شہد ڈالیں نا، شہد حالانکہ میٹھا ہے، بعض اوقات بچہ وہ شہد بھی باہر پھینک دیتا ہے، لیکن ماں کا دودھ خوش ہو کے لیتا ہے۔ علی نے دعویٰ کیا ہے کہ مجھے موت اتنی پیاری ہے جتنی دودھ پینے والے بچے کو
ماں کا دودھ پیارا ہوتا ہے. آئیے ذرا ایک مثال دیتا ہوں اور بڑی ایک نئی سی تعبیر استعمال کرنا چاہ رہا ہوں. میرے اہل منبر کچھ نادان ہیں جو شہزادہ علی اصغر کے بارے میں ایک جملہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ نادان تھا, اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ رونا کہاں ہے اور مسکرانا کہاں ہے. آل محمد کے بچے نادان نہیں ہوا کرتے, دانا ہوا کرتے ہیں. یہ لوگ بے وقوف ہیں جو ان کے بارے میں ایسی باتیں کر جاتے ہیں. میں ایک مثال دینے لگا ہوں, میری مثال بڑے غور سے سنیے گا. بچہ رو رہا ہو, ماں اسے اٹھا کے مصدر دودھ کے قریب لے جائے. حد ادب میں یہی کہہ سکتا ہوں, مصدر دودھ کے قریب لے جائے. روتا ہوا بچہ چپ کرے گا یا نہیں؟ گھروں میں تجربے کر کے دیکھ, مسکرائے گا, صرف چپ نہیں کرے گا, مسکرائے گا. علی نے دعویٰ کیا تھا کہ مجھے موت ماں کے دودھ سے زیادہ پسند ہے. اصغر تیر کھا کے رویا نہیں, مسکرا کے بتا رہا کہ میرے دادے کا دعویٰ سچ ہے. نہیں تو تیر کھا کے رونا چاہیے یا نہیں؟ رونا چاہیے نا. لیکن اصغر نے موت کو گلے لگایا اور مسکرا رہا ہے, مسکرا کے بتا رہا ہے کہ میرے دادے نے جو دعویٰ کیا تھا وہ دعویٰ سچ ہے کہ ہمیں موت ماں کے دودھ سے زیادہ پسند ہے. ذائقے سمجھ میں آ رہے, ایک صلوات پڑھے گا مل کے بابا. تھوڑے آگے بھی آ جائے, پیچھے آنے والوں کو تھوڑی دقت ہو رہی ہے. میرے پاس ادھر جگہ خالی پڑی ہے. آ جائے آ جائے آ جائے, کچھ نہیں کہوں گا. اب میرے قریب آ جائے, میں ملک الموت نہیں ہوں. آ جائے آ جائے, ایک صلوات پڑھیے گا میرے کے بابا. موت کا ذائقہ علی نے بتایا ہے کہ مجھے ماں کے دودھ سے بھی زیادہ پسند. اب یہ ذائقہ بچپن میں بندے کو آتا ہے اور بچپن میں بندہ ذائقے کی قدر نہیں کرتا. اب وہ ذائقہ بندہ لے نہیں سکتا, ماں کہاں سے ملے. اب وہ دودھ کا ذائقہ لے نہیں سکتا. علی نے فرمایا, اصغر نے دلیل دی. اس کا مطلب ہے کہ موت ہر بندے نے چکھنی ہے. اب اگلا جملہ سنیے, اور یہ بڑا عجیب جملہ ہے. مجلس میری ختم ہوگی, مجلس کے بعد آپ نیاز چکھیں گے یا نہیں؟ نہیں چکھیں گے؟ چکھیں گے. آپ نیاز چکھیں گے یا نیاز آپ کو چکھے گی؟ بولیں, سارے بولیں گے. آپ سارے نیاز چکھیں گے. ختم کیا چیز ہوگی؟ یا آپ. جس کو چکھا جائے ختم وہ ہوتی ہے. جب آپ موت کو چکھیں گے تو آپ نہیں ختم ہوں گے, ختم موت ہوگی. تو سمجھ آئیے میری بات. ختم کیا ہوگی؟ موت. آپ نہیں مرے, مرے گی کیا؟ موت. اور موت کے مرنے کی دلیل آل محمد کے نوکروں کے علاوہ کوئی اور دے ہی نہیں سکتا. یہ ہم دے سکتے ہیں. لوگ مرتے ہیں, ہم نہیں مرتے. ہم موت چکھتے ہیں, موت کو مارتے ہیں. ہم نہیں مرتے. مرتی کیا ہے؟ موت. لوگوں کو مارتی ہے موت, ہمیں موت نہیں مارتی, ہم موت کو مارتے ہیں. دنیا کے کسی مکتب فکر کے پاس دلیل نہیں ہے. اس بات کی دلیل ہمارے پاس ہے کہ ہم جسے مردہ کہتے ہیں, ہم جسے مرحوم کہتے ہیں, ہم جسے مغفور کہتے ہیں, ہم جسے لاش کہتے ہیں, چاہے آپ کوئی بھی نام رکھ لیں, ہم جسے جنازہ کہتے ہیں, جب ہم اسے اٹھا کے قبر میں رکھتے ہیں نا تو پھر اس کے سرہانے کھڑے ہو کے جملہ بھی کہتے ہیں, اسما افہم, سن بھی اور سمجھ بھی, جو مر جائے وہ نہ سنا کرتا ہے نہ سمجھا کرتا ہے. آپ اسے کیا کہہ رہے ہیں؟ سن بھی سمجھ بھی. اگر مر گیا تو سن کیسے رہا ہے؟
اور اگر سن نہیں رہا تو آپ سنا کیوں رہے ہو؟ اگر سن نہیں رہا تو آپ سنا کیوں رہے ہو؟ 2 مرتبہ سنانے کا حکم ہے. ایک مرتبہ قبر میں اتارو، تعویذ قبر بند کرنے سے پہلے سناؤ. دوسری مرتبہ جب سارے رشتہ دار قبر سے اٹھ کے چلے جائیں تو قبر کا وارث وہاں بیٹھ جائے، تعویذ قبر بند ہونے کے بعد اس کے اوپر بیٹھ کے اسے سنائے کہ سن بھی اور سمجھ. جب سنتا نہیں تو سناتے کیوں ہو؟ اس کا مطلب ہے سنتا ہے. سنتا ہے تو آپ سنا رہے ہو. اب آپ کہیں گے کہ اگر اتنا سننے والا ہوتا تو ہمارے کندھوں پہ چڑھ کے کیوں گیا، اپنی قبر میں خود چڑھ کے چلا جاتا. میں آج موت کو بڑا سادہ کر کے سمجھانا چاہ رہا ہوں. مرا ہوا نہیں تھا. اب 2 باتیں. سوئے ہوئے کو جگانا آسان ہے، مکر والے کو جگانا مشکل ہے. کیا خیال آپ کا؟ جو جاگ رہا ہے لیکن مکر کر کے لیٹا ہوا ہے، اس کو اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں. اب یوں سمجھ مرا نہیں ہے، مکر کر رہا ہے. تجھ سے بات نہیں کرنا چاہ رہا، کسی اور گھر جانا چاہ رہا ہے. اچھا نہیں سمجھ آئی اور سمجھا. آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو اسکول جاتے ہیں یا نہیں ہیں؟ ہے نا. جن کے نہیں اللہ ان کو دے. اسکول میں چھٹی ہوتی ہے، پرائیویٹ اسکولوں میں کئی جگہوں پہ ہفتہ اتوار 2 دن چھٹی ہے، کئی جگہوں پہ اتوار کی چھٹی ہے. آج کل تو اسکول ماسٹر ڈرتا ہوا جاتا ہے، بچے ڈرتے ہوئے نہیں جاتے ہیں. جس دور میں ہم پڑھتے تھے نا، اس دور میں بچہ اسکول ڈرتے ہوئے جاتا تھا، ماسٹر خوش ہو کے آتا تھا. ایسا تھا یا نہیں؟ بے شک بے شک. جو میری عمر کے بیٹھے ہوئے ہو 35-40 سال، تو پھر کیا ہوتا تھا؟ ماسٹر خوش ہو کے آتا تھا اسکول، بچے ڈرتے ہوئے. ہمارے ایک استاد تھے، اللہ ان کو جنت دے. وہ جب اپنے گاؤں سے نکلتے تھے نا اسکول آنے کے لیے، رستے میں جنگل پڑتا تھا، تو وہ جنگل میں آتے ہوئے نا اس سائیکل کے پیچھے کیریئر میں 4 ڈنڈے لے کر آتے، کاٹتے ہوئے روزانہ. اور وہ 4 ڈنڈے ایک کلاس پہ توڑ کے جاتے تھے. اب وہ ڈیسک پہ مار کے نہیں توڑتے تھے، غریبوں پہ ہی توڑے جاتے تھے. آج کل استاد ڈرتا ہے، اسٹوڈنٹ نہیں. میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جب اس شاگرد جو ہے وہ ڈرتا. ہفتہ اتوار کی چھٹی ہو، اتوار کی چھٹی ہو یا گرمیوں کی چھٹیاں ہو جائے یا اتوار کی چھٹی ہو، استاد دیتا ہے ہوم ورک. انگریزی کا یہ لفظ سمجھ آتا ہے؟ ہوم ورک. کہ یہ کام تو نے کل گھر سے جا کے کر کے آنا. جس نے کام کیا ہوا ہو نا، وہ تو اسکول جاتا ہے صبح خوشی خوشی، اور جو ٹوٹی ہو میری طرح، وہ جیسے ہی صبح اٹھے گا کہے گا اماں میرے پیٹ میں درد. کہے گا یا نہیں؟ میرے پیٹ میں درد ہے کیونکہ میں نے کام نہیں کیا. ماں تو ماں ہوتی ہے، وہ پھر پیار دے کے کہتی ہے میرا بچہ سو جا، تجھے پیٹ میں درد ہے. باپ بیچارے کو اپنی محنت کا اندازہ ہوتا ہے، وہ پھر پوچھتا ہے اپنی بیوی سے کہ آج تیرا شہزادہ نہیں اٹھا؟ کہا اسے پیٹ میں درد ہے. وہ کہتا ہے اسے جو پیٹ میں درد ہے مجھے پتا ہے. اب سنتے جائیے گا، سمجھتے جائیے گا. میں پورا موت کا منظر پیش کرنے لگا. وہ باپ سیدھا اس کے بستر پہ جاتا ہے، زبردستی اسے پکڑ کے یوں اٹھاتا ہے. پہلے وہ خود اٹھتا تھا نا، آج باپ نے جو اٹھایا ہے مرا ہوا ہے. بولے میرے ساتھ، مرا ہوا ہے. اس کو سیدھا اٹھا کے واش روم لے گیا، مرا ہوا ہے. اس کے کپڑے باپ اتار رہا ہے، مرا ہوا ہے.
آج اس کا منہ ہاتھ باپ دھلوا رہا ہے، مرا ہوا ہے؟ نہیں. نئے یونیفارم اس کو باپ پہنا رہا ہے، مرا ہوا ہے؟ یونیفارم پہنا کے اسے ڈائننگ ٹیبل پہ بٹھا بھی باپ رہا ہے، مرا ہوا ہے؟ نہیں. لقمے توڑ توڑ کے باپ اس کے منہ میں ڈال رہا ہے، مرا ہوا ہے؟ نہیں. اس کا بستہ اٹھا کے اس کے گلے میں ڈال کے اس کو موٹر سائیکل پہ آج پیچھے نہیں بٹھا رہا، آگے بٹھا رہا ہے، پھر دونوں ہاتھ یہاں رکھے ہوئے، مرا ہوا ہے؟ بولے نا جی. تو جب مرا ہوا نہیں ہے تو یہ کام باپ کیوں کر رہا ہے؟ اب اسے لے کے اسکول کے دروازے پہ آیا، چوکیدار کو کہا دروازہ کھول. اس نے دروازہ کھولا، بچے کو موٹر سائیکل سے اتار کے اسکول کے اندر دیا دھکا، ساتھ میں چوکیدار کو کہا دروازہ بند کر کہیں بھاگ نہ جائے. مرا ہوا ہے؟ نہیں. دروازہ بند کر کے پیچھے جو مڑا نا تو سامنے نظر آ گیا استاد. اللہ کرے اب یہ جملہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، میں وضاحت نہ کرنی پڑے مجھے. جیسے استاد نظر آیا نا تو باپ اب استاد کو کہہ رہا ہے، استاد جی میرے بیٹے کو کچھ نہ کہیے گا، بیچارے کو ساری رات پیٹ میں درد تھا، کام نہیں کر کے آیا. درد تھا تو نہیں اسے؟ یہ تو باپ کو بھی پتا ہے کہ اسے درد نہیں تھا. یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ ہاں پارت کر رہا ہے نا. اب سنیے گا، اس نے موت کا ذائقہ چکھا ہے، بیچارے کا چکھنے کا جانے کا دل نہیں ہے، کیونکہ آگے اسکول کے ہیڈ ماسٹر کا نام محمد ہے، استاد کا نام علی ہے. انہوں نے دیا ہوا تھا ہوم ورک کہ یہ تو اپنے گھر میں بیٹھ کے کچھ نہ کچھ کر کے لانا ہے. اب اس بیچارے نے کیا ہوا نہیں ہے، اس لیے یہ جانے کو تیار نہیں ہے. اب جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہیں ماں باپ. وہ اب درجے بدل گئے نا، اب وہ درجے آ گئے ماں باپ کے. ماں باپ کہتے ہیں سنبھالنے والے کو، ماں اور باپ کا مطلب ہی سنبھالنے والا ہے. وہ ہے سنبھالنے والے. انہوں نے اٹھایا کہ آج دیکھتے ہیں تو کیسے اسکول نہیں جائے گا. وہ کہہ رہے یار میرے پیٹ میں درد ہے، میں نے موت چکھی ہے، وہ مجھے لڑ گئی ہے، میرے پیٹ میں درد ہے، میں اسکول نہیں جا رہا. پیچھے والوں وارثوں نے اٹھا کے اسے جا کے نہلایا، اسکول کا یونیفارم پہنایا، کندھے پہ اٹھا کے ڈولی بند کی، کندھے پہ اٹھا لیا. دو آگے سے دو پیچھے سے، باقی مجمع ساتھ ہے، کہیں بھاگے نہیں. سیدھے لے کے اسکول کے دروازے پہ، دروازے کے اندر رکھ کے سبق یاد کرایا. دروازے کے اندر داخل کر کے سبق یاد کرایا کہ میرے بچے سامنے استاد آ رہا ہے، تھوڑا سا سبق یاد کر لے کہ اللہ تیرا رب ہے، محمد تیرا نبی ہے، علی تیرا امام ہے. اسے سبق یاد کرایا. کرا کے چوکیدار کو کہا اسکول کا دروازہ کر بند. چند چوکیداروں نے مل کے اسکول کا دروازہ کیا بند. جب اسکول کا دروازہ بند ہو گیا نا، پھر بھی کھڑے ہو کے نا دیوار سے یوں، بیٹا سبق یاد کر، اللہ تیرا رب ہے، محمد تیرا نبی ہے. یہ جو قبر کے سرحانے تلقین پڑھی جاتی ہے، اس کو یہ سمجھا کے نکل رہے تھے نا، تو انہیں استاد اسکول میں داخل کرنے سے پہلے ملا ہے، اسکول میں بھیجنے سے پہلے ملا ہے. وہ استاد ملا کہاں ہے؟ ملا ہے جسے آپ جنازہ کہتے ہو، وہاں پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہو اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. میرے اللہ اسے کچھ نہیں کہنا، بیچارے کے پیٹ میں درد تھا. ترجمہ سمجھ میں آیا؟ سمجھ آئی میری بات؟ میں نے ترجمہ سادہ کیا تاکہ آپ کو بالکل سمجھ میں آ جائے کہ اسے کچھ نہ کہنا، اس کے پیٹ میں درد تھا. اور میرے اللہ جن کاپیوں کا اس نے کام کیا ہوا ہے نا، ان کا تو اسے اجر دینا
اور جن کا نہیں کیا ہوا تو غفور ہے، آج چھوڑ دینا۔ یہی نہیں کہتے ہو ان کان مسیئا فتجاوز عن سیئات؟ میرے اللہ اگر کسی کاپی کا کام نہیں کیا ہوا تو تو اسے کیا کر، معاف کر دے۔ وَإِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ، اس نے جو تھوڑا بہت کیا ہوا تو وہ زیادہ سمجھ لے۔ موت سمجھ میں آ رہی ہے؟ مرا ہوا نہیں ہے، ہوم ورک نہیں کیا ہوا، اس لیے اسے اٹھا کے اسکول بھیجا ہے کہ اب تو جان اور تیرا استاد جان۔ یہ چکھنی تو ضرور ہے آپ نے، بھاگو گے کتنا؟ آؤ تھوڑا سا موت کا ذائقہ آپ کو اور بیان کر دوں، اور یہ ذائقے آپ کو پھر نظر بھی آ جائیں گے۔ مولا سے پوچھا گیا مولا موت میٹھی کیسے ہوگی، کڑوی کیسے ہوگی؟ سرکار نے فرمایا کہ اگر ہماری ولایت دل میں رکھو گے تو موت میٹھی ہے، اور اگر ہمارا بغض رکھو گے تو موت کڑوی ہے۔ جملہ سمجھ میں آ گیا؟ ایک تعبیر میرے مولا نے استعمال کی ہے، امیر المومنین امام نے، بڑی خوبصورت تعبیر انہوں نے استعمال کی۔ میں نے ابھی ایک جملہ کہا تھا نا، کچھ وہ ہیں جو موت کو مارتے ہیں، کچھ وہ ہیں جنہیں موت مارتی ہے۔ یہ موت جنہیں مارتی ہے وہ کون ہے، اور جو موت کو مارتے ہیں وہ کون ہے؟ جو ولایت آل محمد رکھے، ایک ولایت 14 کی، جو ولایت رکھے وہ کیا ہیں؟ موت کو مارنے والے۔ وہ زمین کے اوپر بھی ہو تو زندہ ہے، زمین کے اندر بھی ہو تو زندہ ہے، اور جن کے دل میں بغض ہے ان کے لیے موت زمین کے اوپر بھی ہو تو مرے ہوئے ہیں، زمین کے اندر بھی ہو تو مرے ہوئے ہیں۔ یہ جملہ علی مولا نے استعمال کیا، میں نہیں کر رہا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ نہج البلاغہ میں سرکار کا جملہ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ اب یہ کون ہے لاشیں؟ کیونکہ لاش نہ بات سنتی ہے نہ سمجھتی ہے۔ اگر تمہیں لاشیں دیکھنی ہے تو پہلی لاش میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ کوئی ابو القبیس کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے میرا محمد توحید کا پیغام دے رہا ہے، جنہیں نہیں سمجھ میں آ رہی وہ ابو جہل جیسی لاشیں۔ محمد سے بہتر کون سمجھانے والا ہے؟ جنہیں نہیں سمجھ آ رہی وہ کیا ہے؟ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ اگر اس کے بعد بھی دیکھنا ہے تو غدیر کے میدان میں آ کے دیکھ لے، محمد جیسا سمجھا رہا ہے، جنہیں سمجھ آ گئی وہ مر کے بھی زندہ ہیں، اور جنہیں سمجھ نہیں آئی وہ زندہ بھی لاشیں۔ یعنی جو نہ سنے نہ سمجھے وہ کیا ہوتا ہے؟ لاش۔ بطول سمجھا رہی ہے، ایام بطول کے ہیں نا، سیدہ کے ہیں، بطول بھی سمجھا رہی ہے۔ جنہیں بطول کی زبان سے پڑھا ہوا قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا، چاہے وہ کلمہ گوئی کیوں نہ ہو، وہ کل بھی لاشیں تھے، آج بھی لاشیں۔ جنہیں سمجھ آ گیا وہ زندہ ہے، چاہے وہ زندہ ہو تب بھی زندہ ہے، چاہے وہ قبر کے اندر ہو تب بھی زندہ ہے۔ تو اس سے آپ بھاگ نہیں سکتے، یہ ذمہ داری آپ پر ہے۔ اب اگر آپ چاہیں تو 2-3 نصیحتیں کر دیں۔ نہیں چاہ رہے۔ میں 28 ذی الحج سے نا، اس سال کے 28 ذی الحج سے جہاں بھی مجلس پڑھنے جا رہا ہوں یہ نصیحتیں کر رہا ہوں، کیونکہ یہ نصیحت میری ذمہ داری سی بن گئی ہے۔ اصول دین آپ کو آتے ہیں؟ جو بے شک بول رہے ہیں ان سے پوچھوں گا، اصول دین آتے ہیں؟ شیعہ مذہب کے اصول دین نہیں آتے؟ تھوڑے بول رہے ہیں۔
پہلا اصول کیا ہے؟ جواب بولنا، دور سے بولنا، توحید۔ دوسرا عدل۔ عدل کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب آپ کو اصول دین نہیں آتا۔ عدل کا مطلب انصاف نہیں، انصاف کا مطلب ہوتا ہے کہ اس رومال کے دعوے دار ہیں دو، میں اور جمن شاہ، فیصلہ آپ کے پاس آ گیا، آپ نے آدھا اسے دے دیا آدھا مجھے دے دیا، یہ دھر بھی راضی، یہ ہے انصاف۔ عدل کا مطلب ہے کہ جو چیز جس لائق ہے اسے اس مقام پہ رکھا جائے۔ عدل کا مطلب کیا ہے؟ جو چیز جہاں کے لائق ہے اسے بولے جی۔ مثلا میں مثال دینے لگا ہوں، اٹھا نہیں لیجئے گا، یہی پڑی ہوئی ہے۔ میں نے جوتی لی ہے 5,000 کی، لیے شیشے والی دکان سے، شیشے میں پڑی ہوئی۔ ایک تو یہ بھی قوم کی بد نصیبی ہے، کتابیں فٹ پاتھ پہ ہوتی ہیں، جوتیاں شیشے کی دکان پہ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس قوم کو کتابوں کی نہیں جوتوں کی ضرورت ہے۔ جوتی میں نے لی ہے 5,000، امامہ میرا ہے 1,100 روپے کا۔ قیمتی کون سی چیز ہے؟ پیسے کے حساب سے پہلے بتائیے۔ جوتی۔ اب وہ میں رکھوں سر پہ، امامہ رکھوں پاؤں، یہ عدل ہے یا عدل کے خلاف؟ خلاف عدل ہے۔ امامہ چاہے ٹکے کا ہو، کہاں پہ ہوگا؟ سر۔ ٹوپی چاہے ٹکے کی ہو، کہاں پہ ہوگی؟ سر پہ۔ جوتی چاہے کروڑوں کی ہو، کہاں ہوگی؟ پاؤں میں۔ عدل کا مطلب یہ ہے کہ قیمت نہیں دیکھی جاتی، جو جس لائق ہو اسے وہ جگہ دی جاتی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، جگر پہ ہاتھ رکھ کے اگلی جملے سنیے گا۔ آپ سب سے سوال ہے، یہ جو لفظ لعنت ہے، عربی میں کہتے ہیں لعنت، سندھی اور سرائکی میں کہتے ہیں تھک بجا بھونڈا، یہی کہتے ہیں۔ پھر یہ 5 انگلیاں کھول کے کسی کو دینا، یوں کر کے ہے سچ مجھے بتائے، قبرستان میں بیٹھے ہو، علم کے نیچے بیٹھے ہو، سچ مجھے بتاؤ کہ یہ دشمن علی کے لیے بنی ہے یا محب علی کے لیے؟ آپ میں سے وہ بندہ کھڑا ہو جائے جس نے زندگی میں آج تک کسی علی کے محب کو لعنت نہ دی ہے، میں انعام دیتا ہوں۔ کھڑا ہو جائے جی، میں انعام دیتا ہوں، جو مانگے دیتا ہوں۔ میں اپنی دادی پہ اعتبار کر کے کہہ رہا ہوں، جنت مانگ، لکھ کے دیتا ہوں، تو جنت نہ جائے مجھے وہاں پکڑ لینا۔ اس سے بڑا دعویٰ کوئی نہیں ہے۔ کوئی ایسا بندہ؟ میں لفظ بدل رہا ہوں۔ یہ جو لعنت ہے، یہ جو تھک ہے، یہ جو بھونڈا ہے، یہ جو بجا ہے، یہ عزادار کے لیے بنا ہے یا غدار کے لیے بنا ہے؟ آپ کسے دیتے ہو؟ ہاں، جو ٹائم سے نہیں ہے اس کو صحیح بول دے، ایک دوسرے کو دیتے ہو نا۔ اب اگلا جملہ سنبھال لے اور پھر زندگی میں یاد رکھ لینا میرا جملہ۔ جس بندے نے زندگی میں حسین کے عزادار کو لعنت دی ہے، حسین کی ماں کہتی ہے قیامت کے دن میں اس کو لعنت کروں گی۔ فائدہ ہوا آپ کو؟ کہیں اگر شرابی ہو، اگر اس پہ اگر دے مومن ہو، میں آ رہا ہوں، اس پہ ٹکر کی ضرورت نہیں۔
بات تو سننا میرے لیے، صرف وہ شراب پینے کا گناہ کرتا ہے نا، ذرا یہ بھی تو ایک گناہ دیکھنا، رشوت کا پیسہ لے کے بکرے کا گوشت جو کھاتا ہے وہ بھی سور کھاتا ہے، سبحان اللہ، وہ بھی خنزیر کھا رہا ہے۔ جو بندہ 8 گھنٹے ڈیوٹی نہیں کرتا نا، 4 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے، 8 گھنٹے ڈیوٹی نہیں کرتا، وہ چاہے حلال مرغی کا گوشت لے کے کھائے وہ بھی گوبر کھا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر پھر ان سچی باتوں پہ آنا تو 4 اور سنو مجھ سے سچی، جو تیری شرعی ذمہ داری ہے، گورنمنٹ کا تو ملازم ہے، تو گورنمنٹ کی نوکری کرتا ہے، گورنمنٹ تجھے تنخواہ دیتی ہے 8 گھنٹے کی نوکری کی، تو 8 گھنٹے نوکری نہیں کرتا تو وہ تیری تنخواہ حرام ہے، صرف شراب حرام نہیں۔ بولے جی، میں ابھی بات کر رہا ہوں عزادار کی، عمل اور بد عملی کی بات نہیں کر رہا، یہ بات بعد میں آئے گی۔ اچھا، آپ میں سے کوئی بندہ کھڑا ہو جس نے آج تک کسی عزادار کو لفظ منافق نہ بولا ہو جی؟ لفظ منافق غدیر کے منکروں کے لیے بنا ہے یا علی اور ولی اللہ پڑھنے والوں کے لیے بنا ہے؟ ہاں، علی اور ولی اللہ پڑھنے والوں کے لیے بنا ہے نا منافق؟ آپ کسے کہتے ہو؟ میری بات سن اور سمجھ، میں مذاق نہیں کر رہا، غازی کے علم کے نیچے بیٹھا ہوں، تیری ہدایت کے لیے جملہ بول رہا ہوں۔ ان جملوں پہ تجھے اور مجھے شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ تو اور میں منافق اسے بولتے ہیں جو 12 کی امامت کا قائل ہے۔ وہ چور ہوگا، اچکا ہوگا، فراڈیا ہوگا، بدماش ہوگا، اس نے تیرے پیسے کھائے ہوں گے، اس نے تیرے باپ کا قتل کیا ہوگا، تو یہ دنیا کو کہہ سکتا ہے کہ میرا قاتل ہے پر حسین کا نوکر ہے، وہ تیرا دشمن ہے۔ زندگی میں کبھی مجلس میں جاتا ہے یا نہیں؟ زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی مجلس میں گیا ہوگا یا نہیں؟ کہیں نہ کہیں کھڑے ہو کے سینے پہ ہاتھ مارا ہوگا یا نہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ پڑھتا ہے یا نہیں؟ علی سے مہدی تک کی امامت کا قائل ہے یا نہیں؟ قائل ہے نا؟ میں بڑا کھل کے جملہ کہہ رہا ہوں، حضرت ابو بکر ہو، حضرت عمر ہو، حضرت عثمان ہو، ان کی خلافت کا قائل نہیں، علی کی امامت کا قائل ہے، پھر تیرا دشمن ہو سکتا ہے، منافق نہیں ہے۔ جرأت پیدا کر کے میرا دشمن ہے، منافق نہیں۔ اگلا جملہ بھی سنبھالیے گا، اس سے زیادہ سخت ہے، پھر چاہے زندگی میں کبھی بلائیں یا نہ بلائیں۔ 2 سالوں سے نہیں آیا ہوں اس علاقے میں تو میری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑا، آئندہ بھی 20 سال نہ آیا تب بھی میری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن جملہ سنیے گا۔ ممبر پہ بیٹھ کے، گلی کوچوں میں، ہوٹلوں پہ بیٹھ کے آپ، تھڑوں پہ بیٹھ کے آپ یہ لفظ بولتے ہیں، اور جس نے زندگی میں نہ بولا ہو وہ ذرا بولیے گا۔ فلاں بندہ مجھے فراڈ لگانا چاہ رہا تھا، وہ مجھے فراڈ نہیں لگا سکا۔ نقل کفر کفر نباشد سریکی زبان میں کہا جاتا ہے، سندھی میں کہا جاتا ہے، جنوبی پنجاب تک یہ جملے بولے جاتے ہیں کہ اؤں بھی وڈو حرامی آیا۔
بولتی ہو؟ اپنے لیے بولا ہے کبھی؟ بولا ہے نا؟ اپنے آپ کو کبھی بولا ہے؟ جوانوں بولا ہے نا؟ باپ بیٹے کو بول رہا ہے، بھائی کو بول رہا ہے، ہاتھ جوڑ کے پوچھ رہا ہوں، یہ جو حرامی ہوتا ہے یہ نکاح کی پیداوار ہے یا زنا کی؟ نکاح کی ہوتا کس کی پیداوار ہے؟ جی زنا کی پیداوار ہے۔ جو بندہ اپنے بھائی کو حرامی کہہ رہا ہے، خود کو حرامی کہہ رہا ہے، وہ اپنی ماں پہ کیا لگا رہا ہے؟ زنا کی تہمت۔ جس بے غیرت کو اپنی ماں پہ عزت نہیں آتی، غیرت نہیں آتی، اسے مولا حسین کی ماں پہ کیا غیرت آئے گی؟ بولے نا جی؟ یہ روایت سنی ہوئی ہے یا نہیں کہ علی و بطول کا دشمن حرام زادہ ہوتا ہے؟ سنی ہوئی ہے یا نہیں؟ آپ نے اپنے لیے یہ لفظ بولا ہے، ایک عزادار کو یہ لفظ بولا ہے یا نہیں بولا؟ آپ نے بطول کے نوکر کو حرامی کہا ہے، تو پھر بطول کا دشمن کیا ہے؟ اب آپ یہ نہیں کہنا کہ ہماری مراد وہ نہیں ہوتی۔ یہ لفظ کس کے لیے بنا ہے؟ آپ کی مراد چاہے کچھ بھی ہو، مجھے آپ کی مراد سے غرض نہیں ہے۔ یہ لفظ کس چیز کے لیے بنا ہے؟ شرم نہیں آتی آپ کو؟ بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کو بول رہے، بہنوں کو بولا جا رہا ہے، عزاداروں کو بولا جا رہا ہے۔ بولتے ہو؟ اب بھی تو میرے ساتھ سبحان اللہ اور بسم اللہ کرو نا، جرأت دیکھو تمہاری۔ جو بندہ آج کے بعد غازی کے علم کے نیچے بیٹھا ہے عزادار کے لیے، عمل کا چاہے وہ کچھ بھی ہو، مجھے اس کے عمل سے غرض نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ سیاہ کرتوت میرے ہوں، نہ آئے ہوں گے رندوں کے خواب میں بھی اے عدم، جو گناہ سرزد ہو گئے ان پارساؤں سے۔ مجھے عمل سے غرض نہیں ہے، مجھے عزادار کی عزت سے غرض ہے، مجھے آل محمد کے دروازے کی عزت سے غرض ہے۔ پہلے عزادار کی عزت کرنا سیکھ۔ جو بندہ یہاں بیٹھا ہوا ہے اور زندگی میں مجھ سے وعدہ کرے غازی کے علم کے نیچے کہ آج کے بعد کسی عزادار کو لعنت نہیں دے گا، منافق نہیں کہے گا اور حرامی نہیں کہے گا، وہ صلوات پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ اور اگر کہنا تو بے شک نہ پڑھ، زبردستی نہیں ہے۔ میرا کام ہے سکھانا، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ قد تبین رشد من الغی، میرا کام ہے ہدایت اور گمراہی کو علیحدہ کر کے دکھا دینا۔ اب تیری مرضی ہے ہدایت کو مان، تیری مرضی ہے گمراہی کو مان۔ اگر تو حسین کے عزادار کو لعنتیں دے گا، اسے منافق کہے گا اور اسے حرامی کہے گا، قیامت کے دن یہی لقب بطول تجھے دے گی۔ پھر جنت تو تجھے مل جائے گی۔ جس میں بطول تبرہ کر جائے اسے جنت تو ملے گی۔ تجھے عزادار کی عزت کا پتہ ہے کہ عزادار کی عزت کیا ہے؟ صرف روایتیں سنی ہیں نا، کبھی ان روایتوں میں سوچا ہے کہ عزادار کی عزت کیا ہے؟ یہ عزادار کس نے مانگے ہیں؟ تیری ماں نے مانگے ہیں؟ کس نے مانگے ہیں؟ حسین کی ماں نے۔ یہ عزادار کون ہے؟ زہرا کی دعا ہے۔ زہرا کے بارے میں دو روایتیں، ایک روایت یہ ہے زندگی میں زہرا نے دو ہی دعائیں مانگی ہیں، ایک دعا کا نام علمدار ہے، دوسری دعا کا نام عزادار ہے۔
تو جو عزادار کو لعنت دیتا ہے کسے لعنت دے رہا ہے؟ زہرا کی دعا کو نا. فراڈیا ہوگا، زمانے بھر کے عیب اس میں پائے جاتے ہوں گے، لیکن اگر وہ محمد و آل محمد کے غم میں بیٹھ کے روتا ہے اس کی عزت کا. اس کے عمل اس سے وہ پوچھیں گے، تو جواب دے نہیں ہے. یا میری قبر میں جانا ہے آپ نے، یا میں نے آپ کی قبر میں جانا ہے؟ میرے اعمال کا حساب کتاب آپ نے دینا ہے یا میں نے دینا ہے؟ امر بالمعروف کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا لعنتیں دی جائیں. نہیں عن المنکر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اسے حلالی اور حرامی بنایا جائے. میں تو روایت پڑھ رہا تھا، جو آج بندہ دشمن علی ہے تو آج اس بندے کو بھی حرامی نہیں کہہ سکتا. آج اسے تو حرامی کہہ رہا ہے، کل اگر وہ مومن ہو جائے تو پھر کیا آپ کے خاندان میں ایسے لوگ نہیں ہیں؟ کیا آپ کے دوستی یاری میں ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جو کل تک دشمن والے بیٹھ تھے اور اب ہم سے بہتر عزادار ہیں؟ تو کل تک اس کی ماں زانی تھی، آج ماں شریف ہو گئی ہے. تجھے اصل میں اس حدیث کا مفہوم بھی سمجھ میں نہیں آیا. ماں سے مراد موت بھی ہے جو انسان کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، اور یہ جملہ تب بولا جاتا ہے جب بندے کا زندگی کا دفتر بند ہو جاتا ہے، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، موت جیسی ماں کی جھولی میں چلا جاتا ہے. اگر ولایت علی کے تحت گیا ہے تو حلال موت مر کے گیا ہے، اور اگر بغض علی میں مرا ہے تو حرام زیادہ ہو کے مرا ہے. یہ فتوے تب تک نہیں لگتے جب تک سانس چل رہی ہے. کیا آج کوئی علی ولی اللہ پڑھنے والا بدل نہیں سکتا؟ بدلے. اور نے جب گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالی تھی، فتوی لگانے والا اسے کیا کہے گا؟ اور صبح عاشور ہو کیا تھا؟ پانی بند کرنے والا ہور، بطول کی بیٹیوں کو رلانے والا ہور، کربلا کھینچ کے لانے والا ہور، اور صبح عاشور علی کے ہاتھوں سے جام کوثر پینے والا پہلا بندہ ہور. ایک بندہ 28 رجب کو حسین کے ساتھ ہے، 3 شعبان کو مکے میں حسین کے ساتھ ہے، 2 محرم کو کربلا میں حسین کے ساتھ ہے، 7ویں کا پیاسا حسین کے ساتھ ہے، 8ویں کا پیاسا بھی حسین کے ساتھ ہے، 9ویں کو پیاسا بھی حسین کے ساتھ ہے، 10ویں کو پیاسا بھی حسین کے ساتھ ہے، ظہر کی نماز بھی حسین کے پیچھے پڑی ہے بھی پیاسا. اور شام غریبہ کو حسین کی انگلی کاٹ رہے، حلال زیادہ ہے. کمر بند کاٹ رہا ہے، حلال زیادہ ہے. یہ سارے کام تو حسین کے ساتھ کر کے آئے، این ٹائم پہ بدل نہیں سکتا. نہ سمجھ آئے بعد میں جا کے تاریخ پڑھیے گا، جنگ جمل میں شمر علی کے ساتھ ہے، جنگ صفین میں شمر علی کے ساتھ ہے. کربلا میں کہاں علی کے بیٹے کا قاتل ہے. بدل گیا یا نہیں؟ اگر ادھر سے کوئی بدل کے ادھر آ سکتا ہے تو ادھر والا بھی بدل کے ادھر جا سکتا ہے. یہ قسم نہ اٹھانا زندگی میں کبھی
کہ آج تک کسی نے شیعت کو چھوڑ کے ادھر کوئی نہیں گیا. میں پاکستان گھومتا ہوں اس ذکر حسین کے توسل سے. میں نے وہ لوگ بھی دیکھے ہیں جو کل تک شیعہ تھے، جن کے گھروں سے جلوس نکلتے تھے، جگدی پشتی شیعہ تھے. آج وہ سب سے بڑے دشمن عزادار ہیں. خدا را عزادار حسین کا احترام کر، تو نے مرنا ہے اور قبر میں جا کے تو نے حسین کی ماں کو بھی منہ دکھانا ہے، باپ کو بھی منہ دکھانا ہے. زندگی میں کبھی عزادار کی توہین نہ کر. اور عزادار لفظ وسیع ہے، میں پھر کبھی آیا تو میں بتاؤں گا. عزادار ایک بہت بڑا لفظ ہے اور یہ عام لفظ نہیں ہے. اور عزادار احترام کے لائق ہے اور لوگوں کو تنقید نہیں بدلتی، احترام بدل دیتا ہے. سید زادہ شرابی تھا ایک امام رضا کے دور میں. ایک بندہ آیا مولا کے پاس، آ کے کہتا مولا یہ خمس لایا. کہ پہلے تو مجھے خمس نہیں دیتا تھا. کہ اچھا ہاں مولا پہلے آپ کو نہیں دیتا تھا. پہلے کسے دیتا تھا خمس؟ کہ پہلے مولا وہ آپ کے چاچے کا بیٹا ہے نا، اس کو دیتا تھا. کہ اب اسے کیوں نہیں دے رہا؟ کہ وہ شراب پیتا ہے. سرکار نے فرمایا کہ اس کی دادی زہرا ہے یا نہیں؟ کہ ہے. کہ جا کے اسے دے. میں نہیں دے رہا ہوں. شراب کے نشے میں. تو نے پچھلے سال مجھے خمس نہیں دیا. کہ تو شرابی ہے اس لیے نہیں دیا. اب کیوں آیا؟ جیسے ہی دبکے دیتے ہیں. کہ اب تجھے خمس دینے آیا. کہ جب پچھلے سال نہیں دیا تھا تو اب کیوں دینے آیا؟ کہ اب اپنی مرضی سے نہیں آیا، امام کا حکم ہے اس لیے دینے آیا. کہ رضا نے بھیجا؟ کہاں؟ یہ لے خمس. کہتے خمس بعد میں لیتا ہوں، پہلے بتا رضا نے کہا کیا ہے؟ کہ رضا کہہ رہے شرابی ہے لیکن پھر بھی اس کی دادی تو زہرا ہے. خمس بھی ہاتھ سے چھوٹا، بدن پہ کپ کپی تاری ہوئی، سجدے میں گرا. گر کے کہتا ہے میرے اللہ مجھے معاف کر، میں بے حیا ہوں، نسل تو میری حیا والی ہے. میں جس دادی کی اولاد ہوں وہ تو سارے بے حیا ہے. میں بے حیائی میں آ گیا تھا. پھر زندگی کبھی مسجد سے باہر نہیں نکلا. سرکار رضا اس بندے کو جملہ کہتے ہیں کہ دیکھ اگر تو اس کے ساتھ ضد کرتا اس سے یہ عمل نہ چھوٹتا. اس سے نسبت زہرا بروائی چھڑا گئی ہے. ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیے گا، صرف ایک سید کے لیے نسبت زہرا نہیں ہے، حسین کا عزادار بھی زہرا کی اولاد ہے کیونکہ اسے مانگا زہرا نہیں ہے. مرنا ہے، قبرستان بیٹھے ہو. آج اپنے قدموں چل کے آئے ہو، کل کسی کے کندھوں پہ آؤ گے. اور جب تک کسی کے کندھوں پہ نہیں آتے ہو، اپنے قدموں پر ہو، تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے. جرت پیدا کر کہ آج تک اگر زندگی میں اپنے آپ کو لفظ حرامی بولا ہے نا، ماں زندہ تو جا کے ماں کے چوم قدم اور معافی مانگ کہ ماں مجھے معاف کر، میں نے زندگی میں تجھ پہ تہمت لگائی تھی. کیونکہ جب تک ماں معاف نہیں کرے گی اللہ معاف نہیں کرے گا. اگر کسی عزادار کو حرامی بولا ہے اس عزادار سے معافی مانگ. اگر کسی عزادار کو منافق بولا ہے اس عزادار سے معافی مانگ. اگر کسی عزادار کو لعنت دی ہے، بجا دیا ہے، اس عزادار سے معافی مانگ. کیونکہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں کرے گا.
اور اگر وہ مر گیا تو جا کے اس کی قبر پہ مانگ، ماں مر گئی ہے تو اس کی قبر پہ مانگ۔ ایک صلوات پڑھیے گا مل کے بالا سے بولا میں نے اور آپ نے ہر چیز کو مذاق سمجھ لیا، دین مذاق نہیں ہے، ایک دوسرے کے احترام کا نام ہے، ایک دوسرے کی عزت کا نام ہے۔ تجھے اور مجھے پتہ ہی نہیں اس دین پہ خرچ کتنا ہے، خرچ ہے علی کی بیٹی کا، تیرا میرا خرچہ ہی نہیں ہے دین پہ، یا پھر خرچہ محمد کی بیٹی کا۔ جناب سیدہ کے ایام چل رہے ہیں، میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں ربیع الاول کے بارے میں، اور بی بی نے اس جملے کو عزت بھی بڑی بخشی ہے۔ میرے دو جملوں کو بی بی نے پوری دنیا میں مشہور کیا، بڑی عزت تھی۔ ایک جملہ ربیع الاول کے بارے میں یہ کہا کرتا ہوں، ربیع الاول ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں علی کی بیٹی اجڑ کے مدینے آباد ہونے آئی ہے، اور اسی مہینے میں محمد کی بیٹی اجڑ گئی ہے۔ زینب شام سے اجڑ کے واپس ربیع الاول میں مدینے پہنچی تھی، آباد ہونے آئی تھی کہ حسین کا گھر آباد ہو جائے۔ اسی ربیع الاول میں محمد کی بیٹی اجڑ گئی۔ پھر دو کربلا ہیں، ایک کربلا ربیع الاول میں بنی، ایک کربلا محرم میں بنی ہے، ایک کربلا مدینے میں بنی ہے، ایک کربلا کوفے کے باہر کربلا میں بنی ہے، نینوا میں بنی ہے۔ لیکن دونوں کربلاؤں میں فرق ہے، جو مدینے میں کربلا بنی وہ اور ہے، جو کوفے کے باہر کربلا بنی وہ اور ہے۔ وہ جو کوفے کے باہر کربلا بنی ہے، اس کربلا میں ماں کی آنکھوں کے سامنے بیٹے مارے گئے ہیں۔ جسے سمجھ نہیں آ سکا اسے سمجھا رہا ہوں۔ اکبر کے سینے میں برچھی لگی ہے لیلا کے سامنے، اور محمد مارے گئے زینب کے سامنے، اصغر مارا گیا انہیں رباب کے سامنے، قاسم مارا گیا ماں انہیں فروا کے سامنے۔ لیکن جملہ خدا کرے تو یہ سمجھ میں آ جائے، یہ جو مدینے والی کربلا ہے یہ کربلا عجیب ہے، یہاں بیٹوں کے سامنے ماں ماری گئی ہے۔ میرا آقا حسن تجھے یہ روایت بعد میں سناتا ہوں، پہلے ایک روایت آ گئی ہے ذہن میں، سن لے۔ ہجوم علی بیت زہرا ایک کتاب ہے، زہرا کے گھر پہ جو ہجوم ہوا اس پہ ایک کتاب ہے، اس میں حضرت مقداد سے ایک روایت ہے۔ مقداد صحابی علی ہے، نوکر ہیں علی و بطول کے۔ فرماتے ہیں میں بطول کے جنازے میں تھا، رسول کی بیٹی کے جنازے میں میں تھا، مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے علی کے ساتھ مل کے بطول دفنائی ہے۔ آدھی رات کو ہم بطول دفنا کے نا علی اپنے گھر گئے، کہتا میں روتا ہوا اپنے گھر جا، وہاں تو کتاب والے نے نام بھی لکھے، میں نام نہیں لکھ رہا، کہ مجھے 2 سے 3 بندے ملے، 4 بندے ملے رات کو، مجھے کہتے ہیں مقداد تو کہاں گیا تھا؟ آدھی رات کو ابھی جا رہا ہے؟ کہاں جا رہا ہے؟ میں ابھی گھر جا رہا ہوں۔ پہلے گیا کہاں تھا؟ کہ میں تازہ تازہ بطول دفن کر کے آیا تھا، میرے جذبات اٹھے ہوئے تھے، میں رو بھی رہا تھا، مجھ سے برداشت بھی نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے ان کی آنکھوں میں یوں آنکھیں ڈال کے کہا میں رسول کی بیٹی کو دفن کرنے گیا تھا۔ کہ اس میں سے ایک بندہ آگے بڑھا، آگے بڑھ کے مجھے کہتا ہے تو رسول کی بیٹی دفن کرے، ہم نے جنازہ بھی نہیں پڑھا۔ کہ جب اس نے یہ جملہ کہا ہم نے جنازہ بھی نہیں پڑھا، کہ مجھے غصہ آیا، میں نے اسے دیکھ کے کہا شرم نہیں آتی، مارا بھی خود اور کہتے ہو جنازہ بھی پڑھنا۔ کہ جب میں نے اسے کہا نا تم نے مارا بھی خود اور جنازہ بھی پڑھنا،
کہ اس بندے کو آیا غصہ کہ میری عمر تھی اس وقت 40 سال. عرب میں 40 سال کا بندہ ہوتا ہے کڑیل جوان. کہ میری عمر تھی 40 سال. اس کو جب غصہ آیا نا, اسے آگے بڑھ کے نا, قدم آگے بڑھ کے اس نے میرے چہرے پہ تماچا مارا. مقداد کہتے جب مجھے تماچا لگا میں منہ کے بل زمین پہ گرا. میں مرد ہو کے جب زمین پہ گرا ہوں نا, مجھے اپنے تماچے کا درد بھول گیا. میں نے رو کے کہا محمد کی بیٹی تو نے کیسے برداشت کیا؟ کیونکہ مجھے اور اسے تماچا مارنے والا بندہ ایک تھا. رو پڑا کہ پھر میں گھر تک روتا ہوا گیا اور یہ کہتا ہوا گیا محمد کی بیٹی تو نے کیسے برداشت کیا؟ میں تو زمانے کی ٹھوکریں کھا کھا کے جوان ہوا, مجھ سے برداشت نہیں ہوا. اسی لیے سیدہ جب تک علی گھر میں ہوتے تھے نا, سیدہ چادر یوں کر کے رہتی تھی. اس انداز میں چادر ہوتی تھی سیدہ کی. یہ حصہ سیدہ کا چہرے کا نظر آتا تھا, یہ حصہ نظر نہیں آتا تھا. علی فرماتے ہیں ایک دن جو زہرا نماز پڑھ رہی تھی, ہوا جو چلی ہے زہرا کے چہرے سے یہاں چادر جو ہٹی ہے, میں نے دیکھا کان بھی زخمی ہے, آنکھ میں بھی خون ہے, انگلیوں کے نشان ہیں. بس زیادہ رو. سیدہ کی شہادت کے کلمات سیدہ کے حوالے میں زیادہ نہیں پڑھا کرتا. آخری جملہ کہہ رہا ہوں, جو ناکوں میں آنسو آ گئے مجھے غریب سید کو دعا کر دیجئے گا, اور سارے مرحومین کے لیے دعا کر رہے ہیں. زہرا کی غربت کا ایک جملہ سن. حسن مولا ساری زندگی ایک گلی سے گزرتے نہیں تھے. بعد میں گلی بن گئی تھی جو قبر رسول اور بطول کے گھر کے درمیان بنی تھی, حکومت نے بنائی تھی. علی کا بیٹا نا حسن اس گلی سے نہیں گزرتا, اور اگر کبھی گزرنا پڑ جاتا نا مجبوراً تو حسن ہاتھ یہاں رکھتا, منہ ادھر کر لیتے, چلتے ادھر تھے, منہ ادھر کر لیتے, اس انداز میں چلتے. میرے مولا کے 2 مہمان آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا ہم نے حسن کے بارے میں سنا ہے کہ حسن اس گلی سے نہیں گزرتا. آج حسن کو اس گلی سے گزارے نہیں اور پوچھیں بھی مولا وجہ کیا ہے. وہ جو گھر سے نکلے نا تو حسن نے کہا ادھر سے چلتے, یوں گھوم کے جاتے, قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے نہیں مولا آج ادھر سے چلتے, ہم مہمان ہیں, ہماری خواہش. حسن نے مہمان کو عزت دی, اس کی خواہش پہ عمل کی. حسن جب اس جگہ کے قریب پہنچے نا, حسن نے ہاتھ یاد رکھ لی, منہ ادھر کر لیے. حسن کی آنکھیں ساون کے بابل ہے. میرا مولا چیخے مار کے رو رہا ہے. صحابہ سے برداشت نہیں ہوا, قدموں پہ گر گئے. گر کے کہتے مولا تجھے ادھر لانا تکلیف مقصد نہیں تھا. مولا کہتے ہیں پھر لائے کیوں؟ کا مولا پوچھنا یہ تھا کہ ادھر سے گزرتا کیوں نہیں. اس وقت میرے آقا نے سر سے امامہ بھی اتارا ہے, چہرے سے ہاتھ بھی ہٹایا ہے, یہ اشارہ کر کے کہتے ہیں وہ جگہ دیکھ رہے. کہا مولا دیکھ رہا ہوں. کہا اس جگہ پہ میری ماں کھڑی تھی, فلاں ابن فلاں نے میری ماں کے بالوں میں ہاتھ ڈالا تھا, اس نے میری ماں کے چہرے پہ اتنے زور کا تماچا مارا کہ میری ماں چند قدم پیچھے اپنے بابے کی قبر پہ گر گئی تھی اور رو کے کہہ رہی تھی بابا جہاں وہ سو دیتا تھا وہاں تماچے کھا رہی ہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.